یزید سن 25 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور باپ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید نے اپنے ننیال میں ہی پرورش پائی اور یہ ایک شرابی انسان تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کے بہت دلدار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید جب شام کو شراب پیتا تو اسی حالت میں صبح ہو جاتی، اور اگر صبح کو شراب پیتا تو اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ یہ شکار کا شوقین تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے پاس بہت سے شکاری کتے پال رکھے تھے۔ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت جابر و ظالم انسان تھا۔ اس کے دور میں اس سے بڑا کوئی ظالم انسان نہ تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کو ناحق شہید کروایا، اور آپ علیہ السلام کے جانثاروں کا بھی ناحق خون بہایا۔ یہ اس قدر گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا اور انہیں قتل کرنے پر اتر آتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کی تخت نشینی کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ روایات میں آتا ہے حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا، تم اپنے والد سے کہو وہ تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کریں، اور اس وقت بیشتر صحابہ کرام وصال پا چکے ہیں اور تمہاری نامزدگی پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوگا۔ تو یزید نے اس بات کا ذکر حضرت امیر معاویہ سے کیا، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شیبہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو حضرت مغیرہ کہنے لگے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے وصال کے بعد قتل و غارت کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ یزید کی بیعت میں کوئی حرج نہیں، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی ان میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یزید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ امام علیہ السلام نے اس کی بیعت نہ کی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال سن 60 ہجری میں ہوا تو وصال سے قبل انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائی، جن میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے میں ضرور کھڑا کریں گے، اگر ایسا ہو تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید جب تخت پر بیٹھا تو مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں اپنے باپ کے انتقال کی خبر تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا جتنی جلدی ہو سکے تم امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت کی کوشش کرو۔ مدینہ منورہ کا یہ گورنر ولید بن عقبہ ایک نہایت ہی شریف انسان تھا، اور وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی عقیدت و محبت تھی۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ مروان بن الحکم پرلے درجے کا ایک بدنیت، بد زبان، بد کردار اور مکار انسان تھا، مگر اس وقت ولید بن عقبہ کو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے مشورہ دے سکے، تو لہٰذا مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو مشورہ دیا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید بن عقبہ کہنے لگا، ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ تو اس مالون مروان نے کہا، یہ بہت ہی ضروری ہے، تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اہل مدینہ یزید کو ایک اچھا انسان نہ سمجھتے تھے، لہٰذا یزید کی بدکرداری کو دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وفد یزید کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن یزید نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ تو اس وفد نے واپس آ کر یزید کی تمام تر برائیاں اور خامیاں بیان کرتے ہوئے بتایا، وہ ایک بے دین اور کتوں سے کھیلنے والا انسان ہے، ایک شرابی اور ناچ گانے کا دل دادا ہے، اور ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ یزید نے شراب کی حرمت میں کہا، اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شراب کے لیے۔ شراب حلال ہے، اس لیے ہم شراب پیتے ہیں، اور یہ جنت میں جنتیوں کو بھی پلائی جائے گی۔
اور اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو حضرت عیسیٰ کے دین پر رہ کر شراب نوشی کر لو۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، اور اللہ ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے منکر یا انحراف کرنے والے ہوں گے۔ معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس نے یزید کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے یہ خطبہ دیا کہ میرا باپ حاکم یزید ایک نالائق انسان تھا، جس نے ماسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو شہید کروایا اور خود ان کی شہادت کے گناہ میں شامل ہوا، اور خود ان کو شہید کر کے اس گناہ میں شامل ہوا، اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا، اس کی بری موت ہی اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا، اور کعبے کی عظمت کو نہ پہچان سکا اور اس کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔ جب یزید نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کروا دیا تو وہ یہ سوچتا تھا، عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، اور کوئی بھی حسین کے بعد میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا، اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو یزید نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک یزیدی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھ کر اصحابہ رسول کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پہ لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے سامنے کھڑا پاتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کی آنتیں چلنے لگی تھیں، اور وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو اس کا پیٹ اندر سے چلنے لگتا تھا، تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا ہے۔ تو اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بیماری میری جان لے کے چھوڑے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پہ لعنت کر رہا ہے مجھ پہ بھی ایسے ہی لعنت کرے؟ ہرگز نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور ایسے تخت پہ میں لعنت کرتا ہوں جو قاتل حسین ہو۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا اور اس کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین سے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے
نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر پتھر سے جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں دفن کر دیا۔ آج بھی یزید مالون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کے لعنت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور یزید نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اور اس کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اسے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔ سلام ہو کربلا کے اس بہادر شہید پر کہ جس نے اپنے نانا کی امت کی خاطر اپنا سر کٹانے سے بھی دریغ نہ کی۔ اللہ ان پر کروڑ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔